اللہ اکبر، حضور غوث پاک اس دنیا میں نہیں آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے چرچے ہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا میں آئے تو جتنے اولیاء کرام اس وقت حیات تھے پوری دنیا میں، ان سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضور کے شہزادے تشریف لے آئے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں جوں بڑے ہونا شروع ہو گئے، تمام اولیاء اللہ کو پتا تھا حضور عبد القادر جیلانی کے بارے میں. اور حضور غوث پاک کو جس وقت اللہ نے عروج عطا فرمایا اور وہ 70,000 کے مجمع میں جس وقت گفتگو فرماتے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام، انبیاء و مرسلین، فرشتے اور جنات حضور غوث پاک کی اس محفل میں موجود ہوتے تھے. یہ بات آگے آئے گی. دنیا کا ہر ولی جانتا تھا اور انہیں پتا چل جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور غوث پاک نے بغداد میں واز شروع فرما دیا ہے. سارے اولیاء اللہ خاموشی سے دنیا میں جہاں پر بھی ہوں حضور غوث پاک کے واز کو سماعت فرماتے تھے، کیونکہ یہ رکاوٹیں ہمارے لیے ہیں، یہ اندھیرے ہمارے لیے ہیں. اللہ کے محبوبوں کے لیے کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہے. اندھیرا اندھیرا ان کے لیے ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ان کے لیے ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج وصال فرمائے کئی 100 سال گزر گئے، لیکن حضور غوث پاک کی عظمت کا سکہ پوری دنیا کے اندر بول رہا ہے. پوری دنیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں کرتے. یہ جو میں نے باتیں کی کہ حضور غوث پاک اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ان کی آمد کے چرچے تھے، دنیا میں آئے تو ان کی آمد کے چرچے، اور جب دنیا سے گئے تو ان کے چرچے. یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. آئیے میں اسے ثابت بھی کرتا ہوں. چند بزرگوں کی باتیں جو حضور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے انہوں نے ارشاد فرمائی، میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو بکر بن حوار، بعض نے ہوار بھی پڑھا، بہت مشہور بزرگ ہے. ابھی حضور غوث اعظم صوفیہ فرماتے دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضرت ابو بکر بن حوار وہ بزرگ ہے جنہیں خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کمال شفقت فرمائی، اپنے سینے سے لگایا، اپنا خرقہ مبارکہ اتارا اور حضرت شیخ ابو بکر بن حوار کو پہنایا. حضرت ابو بکر بن حوار جب نیند سے بیدار ہوئے، الحمدللہ وہ خرقہ مبارکہ ان کے بطن اقدس پہ موجود تھا. اور واضح طور پر اپنی محفلوں میں کہتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے دوزخ کی آنکھ سے بچا لے، میرے وصال کے بعد جو مسلسل 40 بدھ میری قبر پہ آئے گا، میری مزار پہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آنکھ سے محفوظ فرما دے گا. اللہ اکبر. آج بھی جو صوفیہ کی باتیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے مزار شریف کی یہ شان ہے کہ ان کے مزار شریف پر ان کی قبر کے پاس آگ روشن نہیں ہو سکتی. آج بھی کتنی کوشش کر لو آگ نہیں جل سکتی، آگ بجھ جاتی ہے. گوشت پکانے کی کوشش کرو یا مچھلی بھوننے کی کوشش کرو، آگ روشن نہیں ہوتی، آنکھ بجھ جاتی ہے. اب سنیے اپنے دور میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں. قلائد الجواہر کتاب کا نام ہے، بازار میں دستیاب ہے. حضرت شیخ محمد سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سیدنا ابو بکر بن حوار کی زبان ناز سے سنا. ابھی یہ بزرگ دنیا میں نہیں آئے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوبوں کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں. اور پھر یہ سننے کے بعد جو نیوٹرل آدمی ہے وہ سوچے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ تو حضور کے غلاموں کے غلام ہیں،
इनकी निगाहों का ये आलम है तो आमना के लाल प्यारे मुस्तफा की निगाहों का क्या आलम होगा। फरमाते हैं सुनो, एक बार अपने मुरीदों के अंदर फरमाते, सुनो मेरे मुरीदों, मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं। सारे मुरीदीन अपने मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे हो गए। फरमाने लगे, इराक के औताद की तादाद 8 होगी। इराक के अंदर जो औताद आएंगे इनकी तादाद 8 होगी, और मैं तुम्हें उनके अस्माए गिरामी भी बता देता हूं, नाम भी बता देता हूं। फरमाने लगे, हजरत ख्वाजा मारूफ करखी इस इराक के अंदर जलवागर होंगे, औताद में शामिल होंगे। इमाम अहमद इब्ने हंबल आएंगे, औताद में शामिल होंगे। हजरत बिशर हाफी आएंगे, औताद में शामिल होंगे। मंसूर बिन अम्मार आएंगे, औताद में शामिल होंगे। हजरत ख्वाजा सिर्री सखती आएंगे, ये भी औताद में शामिल होंगे। हजरत जुनैद बगदादी आएंगे, ये भी औताद में शामिल होंगे। अल्लाह अकबर। वलियों की निगाहें कहां तक देख रही हैं? अभी तो मां बाप के निकाह नहीं हुए, और हजरत शेख अबू बकर बिन हवार की निगाहें कहां तक देख रही है? किसकी किससे शादी होगी और किसके पेट से कौन सा बच्चा पैदा होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाने लगे, हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्करी तशरीफ लाएंगे, औताद में होंगे, और फरमाने लगे, सुनो, आखिर में जो बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ लाएगी उनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, औताद में होंगे। अब सूफिया फरमाते हैं कि लोग सुनते रहे, आखिरी नाम पर जब आए हजरत शेख अबू बकर बिन हवार, मुरीदीन कहने लगे, हजरत जरा ये तो फरमा दें, ये जो आपने आखिर में नाम लिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये कौन होंगे? फरमाने लगे, सुनो बता देता हूं, शुरफाए अजम में से होंगे, बगदाद शरीफ में आकर कयाम करेंगे, और ये तुम्हें बताऊं 5वीं सदी हिजरी के अंदर उनका ज़हूर होगा। 5वीं सदी हिजरी में तशरीफ लाएंगे, सिद्दीकीन, औताद और अख्ताब जमाना से होंगे, और एक दिन बगदाद में हजारों के मजमे में कहेंगे, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। दुनिया के सारे औलिया अपनी गर्दनों को झुका देंगे और कहेंगे कि आपका कदम तो हमारी आंखों और हमारे सरों पर है।